بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ میرا فیس بک یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک بڑے اہم ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں NA18 کے حوالے سے۔ NA18 کے اندر اگر آپ دیکھا جائے یا موازنہ کیا جائے تو عمر ایوب کے علاوہ وہاں پہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اپنے علاقے کے اندر اتنے بڑے ترقیاتی کام کیے ہوں۔ ترقیاتی کام کے علاوہ عمر ایوب کی ایک بہت بڑی ایک ہسٹری ہے۔ عمر ایوب جس شخص کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے چٹان کی طرح کھڑا ہوتا ہے اور مخلص اصلی اور نسلی ہونے کا حق ادا کرتا ہے، وہ بات آپ سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی کے اندر جب رہے تو انہوں نے بلند آواز سے عمران خان کے لیے جدوجہد اور آواز اٹھائی، چاہے وہ قومی اسمبلی کے فلور آف ہاؤس کے اوپر بات کرنی پڑی تو عمر ایوب ایک طوفان کی طرح بن کے ابھرا۔ اگر پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کی کال دی گئی تو عمر ایوب فرنٹ لائن پہ رہا۔ اگر اڈیالہ جیل کی بات کی جائے تو وہاں کی کوئی مسئلہ ہوا تو عمر ایوب فرنٹ لائن پہ رہا، اپنے ورکروں پہ کنٹرول رکھا اور اپنے قائد سے ملاقات کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھی۔ میں نے جب عمر ایوب پہ یہ ہائی کورٹ میں کوشچن کیا کہ عمر ایوب صاحب آپ کی سیٹ خطرے میں ہے، کیا آپ کی آواز دبانے کے لیے آپ کی سیٹ جا سکتی ہے؟ لیکن عمر ایوب صاحب نے جب مجھے جواب دیا کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، میری بات دبانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میری بات نہیں دبائی جا سکتی۔ اب بڑا امتحان کا وقت آ چکا ہے، میں مختصر اس سٹوری کی طرف جا رہا ہوں۔ اب NA18 کے اندر ضمنی انتخابات شروع ہو چکے ہیں۔ عمر ایوب کی مسز کو عمران خان کی طرف سے ٹکٹ جاری کیا گیا۔ کیا وہ ٹکٹ کسی اور کو بھی جاری کیا جا سکتا تھا، لیکن عمران خان نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ جیسے عمر ایوب میری آواز کو اٹھا رہا ہے اسی طرح مسز عمر ایوب جو ہے وہ بھی دبنگ ہوگی اور اس آواز کو دبنے نہیں دے گی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے ان کے مد مقابل بابر نواز صاحب، بابر نواز صاحب کو میں نے سوائے آری پر کے علاوہ کسی جگہ پر میں نے نہیں دیکھا۔ عمر ایوب اس گلی ملے، اس گلی کوچے میں گیا کہ جہاں کوئی جانے کا نام نہیں لیتا۔ عمر ایوب ہو، یوسف ایوب ہو، ارشد ایوب ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے یہ دلوں میں بستے ہیں اور لوگ ان کے دلوں میں بستے ہیں۔ ان کے ساتھ نہ کوئی بدماش ہے، ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اگر کوئی بھی غریب سے غریب جائے تو اس کے دل میں کوئی جھجک نہیں ہوتی، وہ کھلے دل سے ملتے، کیونکہ ہمارا تو ہر وقت نیشنل اسمبلی کے اندر ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ہر جگہ پہ، ہر پریس کانفرنس میں ہم سوال ان پہ کرتے ہیں، بڑے تمن مزاج سے یہ جواب بھی دیتے ہیں۔ آج تک عمر ایوب صاحب نے کسی صحافی کے ساتھ نہ کوئی بدتمیزی کی ہے، نہ کوئی ایسا گرا ہوا لفظ استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے کسی صحافی کا یا کسی شخص کا دل میں وہ چیز نہ آئے کہ عمر ایوب صاحب ہمارے لیے کون سا لفظ استعمال کیا۔ لیکن اس بات کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں کہ اس علاقے کے اندر ترقیاتی کاموں کے بارے سے اگر بات کی جائے تو NA18 کے اندر ترقیاتی کاموں کے جال بچ چکے ہیں۔ اگر کیونکہ میں بذات خود وہاں سے بلانگ کرتا ہوں، عمر ایوب صاحب ہمارے MNA ہیں اور ہم ان کے ووٹر ہیں،
جب میں نے علاقے کا سروے کیا تو میرے سروے کی رپورٹ کے مطابق عمر ایوب یعنی کہ 99% لوگوں کی جو آواز دیکھی میں نے وہ عمر ایوب کی آواز تھی. کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب اگر اسلام آباد کے اندر اگر یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے اندر رہے اس کے بعد یوسف ایوب اور ارشد ایوب نے کوئی کسر نہیں کوئی ایسا معاملات نہیں ہوا جو علاقے میں لوگوں کا کام نہ ہوا ہو. ترقیاتی کام بے شمار کیے گئے, بے شمار سکول بنائے گئے, اسپتال بنائے گئے. روڈوں کو تو آپ بھول ہی جائیں نا کہ روڈوں کا کام اتنا بڑا ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اس علاقے میں بجلی کا نظام آپ دیکھ لیں, انٹرنیٹ کا نظام آپ دیکھ لیں, اور کئی نظام آپ دیکھ لیں. اور بڑے مزے کی بات آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ہر وہ غریب اپنا سکھ کا سانس لے رہا ہے, کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ارشد ایوب, یوسف ایوب, عمر ایوب کی سربراہی میں اس علاقے میں کوئی بھی شخص غریب کو تنگ نہیں کر سکتا ہے, زمینوں پہ قبضہ نہیں کر سکتا ہے, بدماش کو سر نہیں اٹھانے دے رہے ہیں. کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ غریبوں کے ساتھی ہے. عمران خان کے ویژن کو لے کر عمر ایوب, ارشد ایوب, یوسف ایوب شانہ بشانہ چل رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ عمر ایوب کے پچھلے الیکشنوں میں عمر ایوب نے کوئی کیمپین نہیں کی. سب لوگوں نے کیمپین کی اور لوگوں نے ثابت کیا کہ یہ عمران خان کا سپاہی ہے. اور اس کے علاوہ عمر ایوب کا جو اپنا ذاتی بینک ووٹ ان کا ہے, کم از کم بھی ان کا 80,000 کے قریب عمر ایوب کا ذاتی بینک ووٹ وہاں پہ موجود ہے. کیونکہ جب یہ مسلم لیگ نون میں تھے تو ان کے مد مقابل جب راجہ عامر زمان آئے تھے, کیونکہ اس جلسے میں شیخ رشید صاحب بھی میں لے کے گیا تھا. عمر ایوب صاحب وہاں سے بھی بھاری اکثریت میں جیتے تھے. یہ کسی کو غلط فہمی ہوگی, کیونکہ عمر ایوب کا ذاتی اپنا بینک ووٹ جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بینک ووٹ ہے, کیونکہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. یہ چند سے لیڈر ہوتے ہیں جن کے لوگ پسند کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہر غریب کی آواز ہوتا ہے جس کی کوئی بھی آواز اٹھاتا نہیں ہے. تو اب ضمنی الیکشن سر پہ آ چکے ہیں, تو اس لیے آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہترین امیدوار کون ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں سے کوئی کینڈیڈیٹ جیت کر جب اسلام آباد کے ان عوانوں میں آ چکے تو آپ وہاں پہ بے یارہ مددگار ہو جائیں. ایسا قدم آپ نے کبھی نہیں اٹھانا ہے. کے پی کی عوام نے ثابت کیا ہے کہ جیسے اگر سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ کے پی بنایا جا سکتا ہے, اتنا بڑی ذمہ داری اس وقت اس صوبے کے اندر ایک آگ ہے, آگ. اس آگ میں چھلانگ جس شخص نے لگائی ہے وہ بالکل لو طبقے کا مڈل کلاس کا شخص ہے, جو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو عمران خان کی آواز پہ پوری دنیا لبیک کہتی ہے. اگر سہیل افریدی کے پی اسمبلی کے سی ایم بن سکتے ہیں تو پھر مسز عمر ایوب وہ ایم این اے بھی وہاں سے منتخب ہو سکتی ہے, کیونکہ کے پی کی عوام نے منتخب کرنا ہے اور جینون طریقے سے منتخب ہو کر آنا ہے. آج تک عمران خان کی پارٹی کے اندر جو میں نے دیکھا کہ فارم 47 کے لے کر کوئی بھی نہیں آیا. جینون طریقے سے جو لوگوں نے منتخب کیا وہ کامیاب ہو کر آیا, اور موازنہ جا کر عوام میں ہوتا ہے. آپ عوام دیکھ لیں کہ عوام کس کے ساتھ ہے, عوام کس کو سپورٹ کر رہی ہے. جو عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے اس عوامی مینڈیٹ کو ہمیشہ کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے. میری سب کے پی این اے 18 کے لوگوں کے آگے اپیل ہے کہ آپ وہ فیصلہ کریں کہ جس فیصلے سے اس ملک کی تقدیر بدل سکے اور غریب جو ہے مڈل کلاس کا جو ہے شخص ہے وہ سب کا سانس لے سکے.
اور لوگوں کی عزتیں پامال نہ ہوں، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کی جا سکے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ مسز عمر یوب بھی کامیاب ہو کر جب نیشنل اسمبلی میں پہنچے گی تو وہاں پہ بھی عمر ایوب کی طرح آواز ایک بن کر ابھرے گی، کیونکہ اس وقت بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر۔ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کوئی ایسا جماعت میں شخص نہیں ہے کہ جو عمر یوب کی طرح اسمبلی کے اندر چٹان کی طرح کھڑا ہو جائے۔ وہ صرف اور صرف چٹان کی طرح کھڑا ہونے والا شخص تھا، وہ تھا عمر ایوب۔ آگے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں۔ وہ جب اپوزیشن لیڈر بنیں گے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے کیا رول ہوتا ہے اور اسمبلی میں کیا رول ادا کرتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ اب آپ کو کے پی کے حوالے سے، NA 18 کے حوالے سے